بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام اور عصر حاضر کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک سلسلے وار پروگرام آپ کے سامنے روز لائیو کیا جاتا ہے، اور اسی تقاضے میں میری جو ذمہ داری کیوان انور کی لگی ہے وہ جو اسلام کی معیشت اور اکنامکس اور فائنانس اور بینکنگ کے جو اسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے، اور کچھ ہم نے سمجھنا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے، اور کس مد میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا تقاضے کر رہے ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں آج کی جو ماڈرن فائنانس اینڈ بینکنگ سسٹم ہے یہ کہاں پہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اور اس کے تانے بانے کیسے جڑتے ہیں۔ تو ہماری یہ اس رمضان کی ٹرانسمیشن کی یہ پہلی ایپیسوڈ ہے جو بینکنگ اور فائنانس کو ٹچ کرے گی، اور اس کے سلسلے میں ہم آغاز تو کر رہے ہیں آج کے ایپیسوڈ سے، لیکن اس سے آگے اور بھی ایپیسوڈ سے فالو اپ ہوگا جس میں ہم اس ٹاپک کو فردر ایلیبوریٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ سو آج کی اگر ہم اپنی اوپننگ سیشن کو سامنے رکھیں تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم نے ایک تھیم کو چوز کیا جس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو یا ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ ایلیبوریٹ کرنا شروع کیے ہم نے، اور وہ تھیم تھی حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم حزب اللہ اور حزب الشیطان کی بات کرتے ہیں تو اس بینکنگ اینڈ فائنانس کے سسٹم کا یا معیشت کا اس ٹاپک سے کیا تعلق ہے، اور ظاہر ہے تعلق بہت گہرا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں اور آگے والی ایپیسوڈز کے اندر ایلیبوریٹ بھی کریں گے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں بینکنگ اور فائنانس کی تو ہمیں جب تک اس کی ایولیوشن یعنی اس کے ارتقاء کی سمجھ نہیں ہوگی تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو پورا ایک نظام ہے یہ آج ہمارے سامنے آیا کیسے اور یہ کس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم اس کی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی ریفائنڈ شکل تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے ایک ماضی ہے جس میں اس کو ایوالو ہو کے اس کا ارتقاء ہو کے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہماری پہلی ایپیسوڈ میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یعنی کہ ایک ماضی کا اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ کو بلڈ کریں اور سمجھیں کہ یہ نظام ہے کیا، یہ آیا کہاں سے، اس کو لانے والے کون تھے، یہ کن سٹیجز اور مائل سٹون سے آگے بڑھتا ہوا فلرش ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے جس کو آج ہم ماڈرن بینکنگ اینڈ فائنانس کا سسٹم کہتے ہیں، اور پھر یہ یہاں سے آگے کہاں جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، جب ہم بات کرتے ہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تو ہم نے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو حزب الشیطان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو وہ کس تقاضے میں جوڑ رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے نظام کو کس کانٹیکس میں دیکھتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ فائنانس اینڈ بینکنگ کا جو کور ہے جو کہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے، یا جس کو ربا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا جس کو ماضی کی ٹرمینالوجی میں یشری کے نام سے کہا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے ان لوگوں کی جو سود لیتے ہیں یا سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور حدیث میں جو کہ بڑی سخت حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سود کے 70 حصے یا گناہ کے 70 حصے کر دیں تو اس میں سے جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ سود کا اتنا ہے جتنا کہ ایک سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی سیویرٹی یا اس کی ایک جو کوانٹم آف کرائم ہے یا اس کے اوپر جو چارج شیٹ ہے وہ کتنی سیریس ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا اور اس پہ گواہ بننے والا تینوں جہنمی ہیں۔ ہم اس کانٹیکس میں اگر سمجھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سارا سود کا یا سودی لین دین کا نظام ہے اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی بہت سخت ممانعت ہے، اور یہی وہ چارج شیٹ ہے جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ کیوں یہ جو عمل اور یہ پورا سسٹم ہے اس کو ہم حزب الشیطان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس مد میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ شروع کہاں سے ہوا۔ اس نظام کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ارلی سائنز یا جو ارلی پروفس ہیں وہ تو ہمیں اینشنٹ رومن یا گریک سویلائزیشن سے ملتے ہیں۔
اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بہت مشہور فلاسفر تھا ایرسٹوٹل، تو ایرسٹوٹل کی بھی تصنیفات میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سود یا یوشری کے خلاف تھا، یعنی کہ اس زمانے میں بھی یہ سود کا نظام کسی شکل میں موجود ہوتا تھا، یہ بینکنگ اور فائنانس کا نظام موجود ہوتا تھا، اور اس کے خلاف معاشرے کے اندر سینسیبلٹی کے بیس کے اوپر آوازیں اٹھتی تھیں کہ یہ ناجائز ہے اور یہ غلط کام ہے، اور ایرسٹوٹل کی مثال ہم نے اپنے سامنے رکھی۔ اور ایرسٹوٹل کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً کوئی 350 قبل مسیح کا پیریڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم آگے اگر جاتے ہیں اور ہسٹری میں بینکنگ کو اگر اٹھائیں تو اس کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے وہ قوم یہود ہے، یعنی کہ جو جوش لنک ہے وہ بینکنگ سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی نٹ اور جڑا ہوا ہے۔ اس کی اوریجن سے لے کر اس کی آج ماڈرن فارم میں یا ماڈرن جو آپ کی ایک شکل جو ہمارے سامنے آج موجود ہے، وہ جو جوش کنیکشن یا وہ جو جوش فیملیز ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس بینکنگ سسٹم کا، اور اس میں بہت پرومیننٹ فیملی جس کے بارے میں ہم آگے چل کے کبھی بات کریں گے وہ روتھ چائلڈ فیملی ہے، جو کہ یورپ اور جرمنی میں جس کے اوریجنز ہیں، اور ان کو ہم آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈنگ فادرز یا فور فادرز آف ماڈرن بینکنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ بنی اسرائیل کے جو کریکٹرسٹکس ہیں جب ان کے بارے میں بات کی تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی خاص طور پہ حزب الشیطان کے وہ کور ایلیمنٹس یا کی ایلائز ہیں جو کہ انسانوں کی فارم میں ہمارے سامنے دنیا میں موجود ہیں، اور یہ چارج شیٹ ہم نے نہیں لگائی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خود لگائی ہے کہ یہودی جو ہیں یہ وہ قوم تھی جو دانستہ طور کے اوپر برائی میں انوالو تھی اور اللہ کے باغی قوم تھی، اور یہی وہ قوم ہے جو کہ آج ہمیں اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ تانے بانے میں جڑی ہوئی ملتی ہے اور جس نے یہ سسٹم ایوالو کیا ہے۔ تو پھر ہم وہ بات کریں کہ جب ہم حزب الشیطان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو اس کے بہت کلیئر لنکس موجود ہیں کہ جہاں پہ یہودیت آ جاتی ہے اور پھر وہ یہودی فیملیز آ جاتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی چارج شیٹ، پھر اس کام جو کہ سود کا کام اور ربا کا کام ہے اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارج شیٹ، اور اس کے بعد پھر آج جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہم حزب الشیطان کو اس کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ اچھا جی، ہم آگے اگر بڑھیں اور ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے اس ٹائم پیریڈ میں لے آئیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہی آئے، وہ ان کے نبی اور پیغمبر تھے، اور انہوں نے ان کو ایک نئی ہدایت دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن کیونکہ ان کے مفاد جڑے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے ان کی ایگزسٹنس، ان کی پروفٹ ہڈ کو ڈیناؤنس کیا، ڈکلائن کیا اور ماننے سے انکار کیا، جو شریعت وہ لے کے آئے اس کو بھی ماننے سے انکار کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کو یہ فائنینشیل یا بینکنگ یا یہ جو پورا کرنسی کا کاروبار یا نظام ہے اس کی روٹس کلیئرلی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو پورا واقعہ ہے جس میں انہوں نے ماؤنٹ ٹیمپل جو ان کے پادریوں کی جو بڑی جو گرجا گھر یا بڑی جو جگہ تھی وہاں کے اوپر ایک کانفلکٹ جو کریٹ ہوا، اس کا تعلق کیسے جڑتا ہے یہودیوں کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ؟ ان یہودیوں کا جو کہ ٹیمپل ماؤنٹ میں موجود تھے، ان کا جو مین کاروبار تھا وہ یہ منی لینڈرز تھے اور ان کا کرنسی کا کاروبار تھا۔ حضرت عیسیٰ جب آئے اور جو شریعت لے کے آئے اس میں سود اور سودی کام کے اوپر ممانعت تھی، اور یہ جتنے بھی ان کے ریبائز یا ربی تھے جو کہ وہاں پہ اپنے ٹیمپل یا اس وقت کی ان کی جو مسجد تھی اس کے باہر جو کام کرتے تھے وہ سود کا اور کرنسی کا اور منی لینڈنگ اور منی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے جب آ کے ممانعت کی تو ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ ہو گئے، ان کی جو معیشت تھی، ان کی جو سیاست تھی وہ ساری کی ساری چیلنج ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یا احکام یا ان کی جو تبلیغ تھی اس کے تھرو، انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنا شروع ہوگی۔ اچھا، اب یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے کہتے ہیں نا ایکسپلوزیو پوائنٹ کے اوپر اس وقت آیا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی فرسٹریٹ ہو گئے
کہ یہ کیسی قوم ہے کہ میں ان کا نبی ہوں، یہ مجھے پہچانتے بھی ہیں، سارے کے سارے سائنز یا ثبوت ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک تو مجھے ڈینائی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہماری جو مسجد یا ہماری جو عبادت گاہ کا سب سے بڑی جگہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اس کے احاطے میں بیٹھ کے تو یہ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں جس میں اللہ کی ممانعت آ گئی ہے۔ تو اسی فرسٹریشن میں ایک دفعہ جب وہ اس بازار میں گئے، وہ ٹیمپل ماؤنٹ پہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ انہی یہودیوں نے جو ایک طرف دین کے پیروکار تھے اور پرچار کرتے تھے، دوسری طرف انہوں نے اپنے وہاں پہ چھابڑیاں یا آپ کہہ لیں کہ وہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے تھے اور وہاں پہ یہ کرنسی کا کاروبار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرسٹریشن میں آ کے تو ان کو جو ہے وہ ٹھڈا مارا اور کک کر کے تو وہ سارے ٹیبل ان کے گرا دیے۔ مزے کی بات ہے کہ ان ٹیبلز کا جو نام تھا ہبرو زبان میں اس کو بانکو کہتے تھے، جس اصطلاح سے آج کا بینک نام نکلا ہے۔ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ٹیبلز کو کک مار کے لات مار کے تو سارا گرا دیا اور اناؤنس کر دیا کہ یہ غیر اخلاقی کام ہے، یہ ناجائز کام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حرام کام ہے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو بیسکلی اس وقت کے بنی اسرائیل اور یہود کی آپ نے معیشت کے اوپر ہٹ کیا، اور جس وقت یہ کام کیا تو بس وہاں سے پھر وہ کنسپریسی اور وہ سازشیں شروع ہوئیں جس کا جو آپ کہہ لیں اختتام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے بقول کروسیفکشن یا صلیب پہ چڑھانے کے مترادف ہوا اور وہاں پہ اس کا اینڈ ہوا۔ سو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ایک تو کتنی سینسٹیوٹی جڑی ہوئی ہے جس وقت ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں ان کا اس پوری نظام کے ساتھ اور یہ جو بینکوں یا بینکنگ سسٹم اور اس کے اندر سود یا ربا یا یوشری کا جو کنیکشن ہے اس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ سو یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کروسیفکشن بقول ان کے ہوئی تو اس کے پیچھے بھی اصل میں یہی کاروبار جڑا ہوا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور وہاں سے جمپ کر کے ہم 17ویں سینچری پہ آتے ہیں۔ اب اس پورے پروسیس کے اندر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور اس سے آگے جو 1700 سال یہودی جس کاروبار میں اپنے آپ کو اسپیشلائز کرتے رہے، اپنے آپ کو ایوالو کرتے رہے اور وہ ان کا ایک فیملی ٹریٹ بن گیا، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے ڈی این اے کا پارٹ اینڈ پارسل تھا، یا ان کی خصوصیات یا ان کی جو اپنی خصلتیں تھیں اس کے اندر جو چیز ایمبیڈ ہوئی وہ یہی کرنسی، منی لینڈنگ، گولڈ سمتھس کا یا پھر سود پہ کاروبار کرنے کا نظام تھا، جس کو وہ آہستہ 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 امپروومنٹ کی طرف اور بہتری کی طرف لے جاتے گئے، یعنی کہ زیادہ آرگنائز کرتے گئے۔ اب 17ویں سینچری میں ہم آتے ہیں۔ ہم 17ویں میں جمپ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہیں سے آج کی ماڈرن بینکنگ کے آغاز ہوا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کاروبار جو ہسٹوریکلی چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک، اس کی ایک ریفائنڈ اور ایک آرگنائز شکل جو ہے وہ 17ویں سینچری میں ہی آئی ہمارے سامنے اور اس کا آغاز ہوا۔ اور یہاں پہ پھر ہم جوڑیں گے اس فیملی کے بارے میں جس کا ہم نے پہلے نام لیا، جس کو راٹ چائلڈز کہتے ہیں۔ تو راٹ چائلڈ فیملی جو تھی یہ ایک بیسکلی اشکنازی جیو فیملی تھی جو کہ جرمنی میں اس وقت یورپ اور اس وقت کے جرمنی کے اندر موجود تھی، اور وہاں پہ یہی کاروبار یعنی کہ منی لینڈنگ کا کاروبار اور کرنسی کا کاروبار کرتے تھے۔ تو راٹ چائلڈ فیملی کا جو آغاز ہے وہ 1743 میں ہوا ہے بائی دا فاؤنڈنگ فادر اس فیملی کے، جس کا نام تھا ایشمیل مائر راٹ چائلڈ۔ تو ایشمیل مائر راٹ چائلڈ وہ شخص تھا جو کہ اس وقت جرمنی میں موجود تھا اور وہاں پہ وہ منی لینڈنگ اور کرنسی کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اب مائرن ایشمیل راٹ چائلڈ کے 5 بیٹے تھے اور یہ 5 بیٹے بھی اسی کاروبار میں انوالو ہوئے، اور آہستہ آہستہ یورپ کی جتنی بھی بینکنگ کا سسٹم ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے اندر جو بینک آف انگلینڈ کا کریٹ کرنا اور اس کے بعد اس کا کنٹرول اور اس کو فروغ دینا سے لے کر فیڈرل ریزرو بننے تک جو مین آرکیٹیکٹس اور انسٹرومنٹس آف آپ کہتے ہیں کہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی راٹ چائلڈ فیملی، یہی ایشمیل راٹ چائلڈ اور اس کے 5 بیٹے ہیں۔ یہ 5 بیٹے پورے یورپ میں پھیل گئے، انگلینڈ بھی چلا گیا، ایک فرانس چلا گیا، ایک ویانا چلا گیا، اور انہوں نے پھر پورے بینکنگ سسٹم کا جو آج ہم ماڈرن بینکنگ کہتے ہیں اس کا آغاز یورپ سے اس فیملی نے رکھا ہے۔ ہم ایک الگ ایپیسوڈ میں اس پورے پروسیس کو، جس میں اشکنازی جیوز جن کا تعلق خزرائٹ ٹرائب سے تھا
اور اس کے بعد اس کے اندر سے راٹچائلڈ فیملی کا نکلنا، پھر اس کے آگے 5 بیٹے، اور وہاں سے یہ پورا ایوالو ہو کے بینکنگ سسٹم میں آنا، اس کو ہم الگ سے ایک الگ ایپیسوڈ میں کور کریں گے، کیونکہ یہ بھی بہت ایک انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ کس طرح یہ یہودیوں کی ایک خاص لڑی نے ہمارے سامنے ایک خاص شکل اختیار کی، اور ایوالو ہوتے ہوتے آج کافی حد تک اس دنیا کے سارے وسائل کے اوپر قابض ہیں، لیکن وہ ہم ایک الگ ایپیسوڈ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگر ہم ہسٹری آف بینکنگ سسٹم پہ واپس آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1743 میں یہ راٹچائلڈ فیملی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پروگریس کرتے ہوئے تقریباً 1791 میں پہلی دفعہ دا فرسٹ بینک آف یو ایس کا پلان، یا آپ کہہ لیں کہ ایک چارٹر انسٹیگیٹ کروایا یو ایس کی کانگریس کے اندر۔ اس میں یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے 1816 میں ایک سیکنڈ بینک آف یو ایس کا چارٹر انوالو کیا، جس میں پھر یہ کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر فائنلی 1913 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ بینک آف یو ایس، جس کو فیڈرل ریزرو کے نام سے آج پہچانا جاتا ہے، وہ ایک ایکٹ انہوں نے اپنی کانگریس میں پیش کیا، اور پھر فائنلی وہ لا بن گیا۔ اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے امریکی صدور گزرے ہیں، یا پاپولیشن یا ان کی جو اپنی سیاسی نظام کے اندر لوگ گزرے ہیں، جو ان بینکرز کو خطرہ سمجھتے بھی تھے، ان کو اپوز بھی کرتے تھے، اور ان کے خلاف انہوں نے بہت جد و جہد بھی کی، لیکن ان کی ایکٹیویٹی اور ان کا جو تسلط تھا وہ اتنا آرگنائز تھا کہ یہی راٹچائلڈ فیملی فائنلی یورپ سے لے کر تو امریکہ تک بینکنگ سسٹم کو نہ صرف فارملی اور آفیشلی ایوالو کر کے سامنے لے کے آئے، بلکہ ان کو فیڈرل ریزرو کی فارم میں ڈپلوائے بھی کیا، اور پھر پوری دنیا میں ایک بینکنگ کا نظام رائج کیا، جس کی بنیاد انہی فیملیز اور انہی کے اصول اور رولز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اب اس کو اگر ٹیکنیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آج کی جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے، اس کو ہم ٹیکنیکل اصطلاح میں فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کیا ہے، یہ ہم اپنی جو اگلی ایپیسوڈ جو رمضان میں آنی ہے انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل سے کھولیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں کہ یہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ارتقاء اور اس کے ایولیوشن کو سمجھیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے یہ بنا یا ڈیولپ ہوا ایک سیکرٹ میٹنگ کے رزلٹ پہ، اور وہ سیکرٹ میٹنگ جو ہے وہ 1910 میں ایک آئلینڈ ہے امریکہ میں جس کو کہتے ہیں جیکل آئلینڈ، اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے جیکل آئلینڈ کے نام سے، جس پہ یہ سارے بینکرز اور پولیٹیشینز کو انوالو کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب امریکہ کی کانگریس سے ہم نے بینکنگ کا لا اور فیڈرل ریزرو کو کریٹ کرنے کا جو نظام ہے وہ اپروو کرانا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے بات کی کہ فرسٹ بینک آف یو ایس، سیکنڈ بینک آف یو ایس میں ان کو ناکامی ہوئی، ایوالو تو کر لیا لیکن پولیٹیکل ناکامی ہوئی۔ تو اب انہوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی جس میں انہوں نے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا، جیکل آئلینڈ کے نام سے، یہ بڑی مشہور اور ہسٹورک ایونٹ ہے، اور وہاں پہ پھر یہ ایگریمنٹ ہوئی کہ اب ہم فیڈرل ریزرو کو کریٹ کریں گے۔ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ کس سسٹم پہ چلے گا؟ اس سسٹم کا نام ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، اور اس کے لیے جو گائیڈ لائن یا جو گائیڈ بک پریزنٹ کی گئی جس کو کہتے ہیں ہم کہ آرکیٹیکچر آف دا فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، اس کا نام ہے ماڈرن منی میکینکس، اور یہ وہ کتاب یا وہ آپ کہہ لیں گائیڈ لائن ہے جو کہ آج بھی رائج ہے دنیا کے سارے سینٹرل بینکس یا حکومتی بینکس میں، جو کہ نظام مرتب کرنے یا اس نظام کو چلانے کے اصول بیان کرتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ 1910 میں یہ جیکل آئلینڈ کی میٹنگ ہوئی، اور 1913 میں پھر فیڈرل ریزرو کریٹ ہوا۔ اب یہ تو ایک ایولیوشن تھی جس پہ امریکہ کے اندر اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک فارملائزڈ نظام بن گیا بینکنگ کا، اور بینکنگ کو چلانے کے کچھ اصول جو ہیں وہ ڈیفائن ہوئے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، جس کے اندر منی کریشن کیسے ہوگی، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس کیا ہوں گے، انفلیشن کیا ہوگی، اینڈ سو آن۔ تو یہ اصول تو کریٹ ہو گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی بھی دنیا جس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہی تھی اس کو ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ، یعنی کہ کرنسی کی ڈیفینیشن بنیادی طور پہ گولڈ کے ساتھ ہی لنکڈ تھی، اور گولڈ
پیچھے موجود ہوتا تھا اور آگے پیپر کرنسی کو صرف موڈ آف ٹرانزیکشن یا موڈ آف ایز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وہ پیپر جو ہے وہ حقیقتاً پیچھے گولڈ کے ساتھ لنک ہوا ہوتا تھا. اس کو ہم گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروسیس آف ایولیوشن ہے اس میں ہوا کیا ہے. اس میں وہ جو گولڈ سٹینڈرڈ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمیشہ سے موجود جب سے بنی نوع انسان ہے اور کانسیپٹ آف کرنسی، کانسیپٹ آف فائنانس، کانسیپٹ آف اکنامکس موجود ہے، وہاں پہ گولڈ، سلور، پریشیس میٹلز ان کی امپورٹنس ہمیشہ رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نظام تھا جس سے بہت چالاکی سے دنیا کی فائنینشیل سسٹم کو اور پوسٹ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، پوسٹ فیڈرل ریزرو کریشن، کس طرح ایک پلان کے تحت گولڈ سٹینڈرڈ سے ہٹا کے تو پیور کرنسی اور وداؤٹ لنکیج ٹو گولڈ، یعنی کہ ایک کرنسی کی ایک وہ آرٹیفیشل فارم جس کی حقیقتاً پیچھے کسی مٹیریل ویلیو سے تعلق نہیں ہے، اس کو کریٹ کیا گیا. سو ہم دیکھیں کہ تقریباً یہ جو پروسیس ہے گولڈ سٹینڈرڈ سے شفٹ ہونے کا، یہ 1879 سے شروع ہوتا ہے اور یہ 1971 میں جا کے کہیں میچیور ہوتا ہے، جس میں فائنلی گولڈ سٹینڈرڈز ختم ہو گئے دنیا سے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ انیشلی لیٹ 18th سینچری ارلی 19th سینچری میں جو گولڈ کی حیثیت تھی یا گولڈ کی ویلیو تھی وہ امریکی ڈالر سے لنک کی ہوئی تھی، یعنی کہ 20.67 یعنی $20.67 وہ ویلیو تھی جو ایک آؤنس گولڈ کی ڈکلیئر کی ہوئی تھی. اور یہ بڑا ایک کانسٹنٹ اور ایک سٹیٹک فگر تھی جو بہت لمبے عرصے تک برقرار رہا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 1933 میں کیونکہ گریٹ ریسیشن آیا اور مالی حالات یو ایس کے گورنمنٹ کے کافی کمزور ہو گئے، اور فیڈرل ریزرو بینگ اے پرائیویٹ بینک کیونکہ پیسوں کی لینڈنگ کرتا تھا گورنمنٹ کو، سو وہاں پہ ایک ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ گولڈ کو کلیم کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ بینکس کے پاس آ گئے اور پیچھے گولڈ ریزروز کو انہوں نے کال کرنا شروع کر لیا، یعنی کہ ڈیلیوری آن کال کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے وہ کریٹ ہو گئی. تو اس میں حکومت نے پھر ایک نیا آرڈیننس جاری کیا جس میں انہوں نے مینڈیٹ کر دیا کہ ہر امریکی شہری اپنے گولڈ جو ہے وہ حکومت کو سرنڈر کرے گا، اور انلیگل یعنی ایک لا پاس کیا کہ یہ انلیگل ہے کہ کوئی انڈیویژول گولڈ کو اپنے پاس ہولڈ کر سکے، یعنی کہ ان کے لیے مسٹ ہے کہ وہ گولڈ جو ہے وہ امریکہ کے پاس سرنڈر کریں، اور اس کے ایوز وہ ان کو ڈالر واپس ملیں گے جو کہ $20.67 کی ایکسچینج ریٹ کے اوپر فکس ہوئے ہوئے تھے. اب کیونکہ بہت لمبے عرصے سے یہ ریٹ ایکسچینج کا فکس تھا تو لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ وہ جو گولڈ ہے اس کی ویلیو تو یہی ہے، تو ہم اپنا گولڈ سرنڈر کر کے اتنے ڈالرز حکومت سے لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک پھر ان کے اپنے شہریوں کے ساتھ بھی ایک واردات کی گئی، اور وہ یہ کی گئی جب ایک سال اس لا کو پاس کرنے کے بعد سارا گولڈ اکٹھا کر لیا اور اچھی خاصی وافر مقدار میں، تقریباً ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1933 کے ٹائم پہ کوئی $12 بلین کی ورتھ کا گولڈ جو ہے وہ امریکہ کے فیڈرل بینک کے پاس یا فیڈرل ریزرو کے پاس موجود تھا. سو اس وقت انہوں نے ایک نئی لیجسلیشن لے کے آئے جس میں انہوں نے گولڈ کو یا ڈالر کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر دیا گولڈ کی نسبت، اور پہلے اگر $20.67 ٹو این آؤنس گولڈ تھا تو اس کو شفٹ کر کے 1934 میں انہوں نے اس کو $35 ٹو این آؤنس کر دیا. یعنی کہ اب اگر واپس لوگوں نے وہ گولڈ خریدنا ہے جو کہ انہوں نے حکومت کو دیا تھا تو $26.67 کا وہ نہیں ملے گا، بلکہ اب ان کو $35 دینے ہوں گے تب وہ ملے گا. تو یہ ایک سٹیپ تھا، حکومت نے گولڈ اپنے پاس ایکیومولیٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ویلیو کو گھٹایا، اور اس کے بعد لوگوں کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نقصان کی ایک صورتحال کریٹ ہو گئی ان کی اپنی ویلیو یا نیٹ ورتھ کے اندر. لیکن بنیادی طور پہ ہوا کیا کہ وہ جو گولڈ کے ذخائر تھے وہ فیڈرل ریزرو کے پاس آ کے ایکیومولیٹ ہو گئے. اچھا، یہاں سے ہم اب تھوڑا سا آگے جمپ کر کے جاتے ہیں اس سیناریو میں جس میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا. اور ورلڈ وار 2 کا بائی دا وے یہ چیز بھی، اور جب ہم ان فیملیز کو اسٹڈی کریں گے جو جوئش فیملیز ہیں، خاص طور پہ جو راٹ چائلڈ فیملیز ہیں،
تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کا بڑا گہرا تعلق ہے ان فیملیز سے، ان فیملیز کی ایکٹیویٹیز، ان کی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز یا پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے، جن کی وجہ سے یہ ساری ورلڈ وارز 1 اینڈ 2 شروع ہوئی تھی، یعنی ان کا ایک ہاتھ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے. تو اس کو ہم جب فیملیز کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کور کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں ورلڈ وار 2 کے سیناریو میں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی ہے تو اس وقت پورا یورپ جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا. اچھا، یورپ کو بچانے کے لیے اور یورپ کو ملٹری سپورٹ دینے کے لیے امریکہ آیا. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو یورپ کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی امریکہ واپس میدان میں کودا، اور امریکہ نے بہت بڑا ایک بیل آؤٹ پلان یا ریکنسٹرکشن پلان، جس کو یورپین ریکنسٹرکشن پلان بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نک نیم ہے جس کو مارشل پلان کہتے ہیں، تو وہ انٹروڈیوس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا مارشل پلان کا ہم نے اپنی بھی ایک پرانی ایپیسوڈز میں جو کرونا وائرس اور اس کا اکنامک امپیکٹ ہے اس میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو بھی آج کچھ مارشل پلان ٹائپ ہی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو وہ ایپیسوڈز بھی آپ کو نوا کے سوشل میڈیا چینلز پہ مل جائیں گی، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس کانٹیکس میں آپ نے کچھ انفارمیشن اور لینی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مارشل پلان آیا اور امریکہ اور یورپ کا یہ اتحاد ہوا تو دو چیزیں ہوئیں. ایک یہ ہوا کہ یورپ نے اس کی پیمنٹ کے لیے اپنا گولڈ جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا اور وہاں پہ رکھوایا ایز سیکیورٹی، کیونکہ یہ بہت بڑے قرضے تھے جو امریکہ یورپ کو دے رہا تھا، اور یورپ کے جتنے بھی سونے کے ذخائر تھے وہ امریکہ شفٹ ہوئے اور وہ ایز اے سیکیورٹی وہاں پہ رکھے گئے. یہ جو پروسیس تھا اس میں جو فائنینشیل یا بینکنگ انڈسٹری تھی اس سے جو چیز لنک کرتی ہے، یا جو منی مارکیٹ یا کرنسی مارکیٹ سے جو چیز لنک کرتی ہے، اس ایگریمنٹ کا نام ہے بریٹن ووڈز ایگریمنٹ. اور یہ 1944 میں ایگریمنٹ سائن ہوا جو بنیادی طور پہ یہ کہتا تھا کہ کیونکہ یورپ کی اکانومی اور کرنسی بہت ویک ہو گئی ہے، اس لیے یورپ کی کرنسی کو امریکی ڈالر کے ساتھ لنک کیا جائے $35 این آؤنس والے ایکسچینج ریٹ کی حیثیت سے، اور US ڈالر کیونکہ گولڈ کے ساتھ لنکڈ ہے اس لیے یورپین کرنسیز بھی انڈائریکٹلی گولڈ کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، لیکن بیچ میں جو اینٹی ہے وہ US ڈالر کی ہے. اور یہاں سے اب آپ سمجھیں کہ US ڈالر کا رائز اور اس کا ارتقا بھی شروع ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے بعد بیسکلی US ڈالر ایک گلوبل ریزرو کرنسی کی شکل میں سامنے آیا. اور یہیں پہ وہ پروسیس ہے جس میں ڈالر جو تھا یا امریکہ جو تھا وہ دنیا کی ایک ایمرجنگ سپر پاور، خاص طور پہ ایک ایمرجنگ اکنامک سپر پاور بنتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اچھا، اس ورلڈ وار 2 کا جو سیناریو تھا اس میں ایک ملٹری پاور تو امریکہ بن ہی چکا تھا، اب یہ کیونکہ ایک اکنامک پاور بھی بننے جا رہا تھا تو اس میں بہت ضروری تھا کہ پورے یورپ کی کرنسی کو، اور مینلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ ٹائم ہے جب فار ایگزامپل برٹن جو تھا وہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش امپائر. اسی طرح جو اٹالین امپائرز تھیں اور اس کے بعد فرینچ کالونیز تھیں اور پورچوگیز کالونیز تھیں، تو یہ بہت بڑی بڑی امپائرز تھیں جو یورپ کی تھیں، جو کہ اب سرنڈر کر کے اپنے آپ کو امریکہ کی جو بینڈ ویگن یا امریکہ کی آپ کہہ لیں کہ ٹرین کی بوگی میں اپنے آپ کو جوڑ چکی تھیں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ US ڈالر کی ایک ایمرجنس ہوئی. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، بریٹن ووڈز کی ایگریمنٹ 1944 میں ہو گئی، گولڈ شفٹ ہو گیا امریکہ میں، اور مارشل پلان ڈپلوائے ہو گیا یورپ کے اندر، تو پھر کچھ عرصے کے بعد 1971 میں ایک اور ایونٹ ہوا، اور یہ وہ گیم چینجنگ ایونٹ تھا جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جو کمپلیشن آف دا گولڈ سٹینڈرڈ، یا آپ کہہ لیں کہ دا اینڈ آف دا گولڈ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے آتا ہے. 1971 میں امریکی کانگریس اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایک لا پاس کیا جس میں US ڈالر کو گولڈ کے ساتھ جو لنکیج تھی اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. اور اس کے پیچھے بہرحال وہ جو کچھ آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ ایونٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یورپ نے، خاص طور پہ فرانس نے، جب ان کی معیشت تھوڑی سی مستحکم ہوئی
تو انہوں نے کال دی کہ جی ہمارا وہ گولڈ جو آپ نے ایز سیکیورٹی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اب ہمیں وہ واپس دیں اور اس ایکسچینج ریٹ کے ایوز اب اس کو ٹریڈ کر لیں اور لیٹس کمپلیٹ دا ڈیل سو کالڈ جو انہوں نے شروع کی تھی 1944 میں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ میں. تو کیونکہ نیت ان کی شروع سے ہی خراب تھی اور فیڈرل ریزرو پیچھے اونر تھا اس گولڈ کا, فیڈرل ریزرو کے پیچھے وہی جوئش بینکس اور جوئش فیملیز ہیں جنہوں نے اس بینکنگ سسٹم کو ایوالو کیا ہے. سو یورپ کے سارا گولڈ جو امریکہ میں پڑا ہوا تھا وہ ایک لا کے تحت, ایک چارٹر کے تحت ڈی لنک ہو گیا. وہ گولڈ ہمیشہ کے لیے امریکہ اور فیڈرل ریزرو کی پراپرٹی بن گیا اور یورپ کی جو کرنسی تھی وہ اور یو ایس ڈالر ڈی لنک ہو گئے گولڈ سے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ سٹینڈرڈز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1971 سے آنورڈ جو کرنسی اور جو فائنینشیل سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ منی, یعنی کہ وہ پیسہ جس کے اپنی پیچھے کوئی مٹیریل ویلیو نہیں ہے, اس پیسے کی وہی ویلیو ہے جو کہ آپ کی حکومت یا آپ کے ایکسچینج ریٹ ڈکلیئر کریں گے کہ اس کی ویلیو ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جعلی کرنسی ہے جس کو فیٹ کا نام دیا جاتا ہے, کہ یعنی کہ آرٹیفیشل یا جعلی کرنسی ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت یا اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا, اب یہ فیٹ کرنسی کا آغاز ہوا. یو ایس ڈالر جو ہے وہ اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈومیننس کی سٹیج کے اوپر آ گیا جس میں اس کو ایک ورلڈ ریزرو کرنسی کے طور پہ پیش کیا گیا اور ایمرج بھی ہوئی. اب یو ایس ڈالر کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے ایک اور ایونٹ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں سے ایولیوشن آف یو ایس ڈالر کی ورلڈ ریزرو کرنسی, اور اس کے بعد اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ایونٹ ہوا وہ ہوا کہ یو ایس کرنسی کو اب پیٹرو ڈالر کیسے بنانا ہے. تو یہ ایک اور ایونٹ تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ تھا 1973 کا ایونٹ. 1973 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ یوم کپون ایک جنگوں کا سلسلہ تھا جو اسرائیل اور اس وقت کے جو عرب سٹیٹس تھے ان کے بیچ میں ہوا, اور اس کے نتیجے میں ایز اے ریٹیلیشن اوپیک جس میں زیادہ تر مسلم اور عرب آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھیں, انہوں نے آئل کو ایز اے ویپن یوز کیا اور امریکہ کے اوپر آئل ایمبارگو لگا دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی زیادہ تر ڈیلنگز آئل کی ڈالر میں ہی ہوتی تھیں, کیونکہ آئل کو ڈسکور کرنے والے اور آئل انڈسٹری کے اوپر کنٹرول کرنے والے بھی زیادہ امریکن تھے, اور اس میں سٹینڈرڈ آئل جو کہ بعد میں ایگزون موبل ہو گیا یہ ہیں, اور اس کے پیچھے جو فیملیز انوالوڈ ہیں وہ وہی جوئش فیملیز ہیں. سو یہ ایک اگین وہ ڈفرینٹ ہسٹوریکل ٹریک ہے جس کو ہم کبھی کور کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آئل ایمبارگو جو لگا تو اس پہ پھر یو ایس کی طرف سے ایک پولیٹیکل موو انیشیٹ کی گئی, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا بنیاد بنا کے 1979 میں امریکہ کی اور سعودیز کی ایک ڈیل ہوئی, اور یہ وہ ڈیل تھی جہاں سے ان کا ایک پکا ریلیشن شپ جو آج بھی چلتا ہے وہ انٹرینچ ہوا بٹوین دا یو ایس گورنمنٹ اینڈ دا سعودی گورنمنٹ. اور وہ یہ تھا کہ سعودیہ, اور اگر سعودیہ تو بائی ڈیفالٹ اوپیک, اپنے آئل کی جتنی بھی ٹریڈ اور ٹرانزیکشن ہے خرید و فروخت یعنی وہ صرف اور صرف یو ایس ڈالر میں کرے گا, کسی اور کرنسی میں نہیں کرے گا. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ, ورلڈ وار ٹو, امریکہ کا یو ایس ڈالر کا لنک ہونا ساری یورپین کرنسیز کے ساتھ, یعنی کہ ایک ورلڈ کی ریزرو کرنسی یا ایٹ لیسٹ یورپ کی ریزرو کرنسی کا بننا. اس کے بعد آئل کا ڈکلیئر ہونا کہ خالصتاً صرف یو ایس ڈالر میں ٹریڈ ہوگا, اور ڈکلیئر بھی کیا سعودی عربیہ نے جو کہ لارجسٹ پروڈیوسر تھا. یہ دو ایونٹس جو تھے یہ کافی تھے یو ایس ڈالر کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے کہ یہ دنیا کی اسٹرانگسٹ ریزرو کرنسی بن گئے. دنیا کا ہر ملک اپنے جب ریزروز کو بلڈ کرنا چاہتا ہے تو یو ایس ڈالرز میں کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز گھٹ گئے بڑھ گئے, تو وہ ہمیشہ یو ایس ڈالرز میں ہی ان کا تعین کیا جاتا ہے. اور اس کو سپورٹ کیوں ملی؟ اس کو سپورٹ پیٹرو ڈالر سے ملی, کیونکہ پیٹرو اینڈ پیٹرو کیمیکل, پیٹرول, ڈیزل, یہ ہر ملک کی ایک بنیادی ضرورت ہے جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے. اور ہر ملک میجورٹی کیسز میں ود سم ایکسیپشنز نیٹ آئل امپورٹر ہے.
اور اگر آپ نیٹ آئل امپورٹر ہیں تو آئل امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پیمنٹس کرنی ہے. اگر ایک ایسا اصول آ جائے دنیا کے اندر کہ اس آئل کی پیمنٹ آپ صرف ڈالر میں ہی کر سکتے ہیں، آپ برٹش پاؤنڈ میں نہیں کر سکتے، آپ چائنیز یوان میں نہیں کر سکتے، آپ رشین روبل میں نہیں کر سکتے، آپ پاک روپیز میں نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف یو ایس ڈالرز خریدیں گے تو آئل کی پیمنٹس ہوں گی، کیونکہ بیچنے والا قبول ہی صرف ڈالر کرے گا، یو ایس ڈالر. سو یہ وہ پیٹرو ڈالر تھا جس پہ یو ایس کرنسی نے اپنے آپ کو اور مستحکم کیا اور دنیا کی ریزرو کرنسی بن گئی. اب ہم نے کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر یو ایس ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بنا ہے جس میں بریٹن ووڈز اور یورپین اکانومیز اور گولڈ اینڈ دین گولڈ کا ڈی لنکنگ اور پھر پیٹرو ڈالر والی حیثیت کریٹ ہوئی، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ٹیکنیکل تفصیل ہم آگے کے ایپیسوڈز میں کور کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ یو ایس ڈالر یا یو ایس کے فیڈرل ریزرو کو آپ نے بلینک چیک لکھ کے دے دیا کہ آپ جتنے بھی ڈالر پروڈیوس کر لو ان ڈالرز کا آگے کوئی نہ کوئی خریدار ہوگا. یعنی کہ آلموسٹ ان لمیٹڈ ڈیمانڈ آف یو ایس ڈالر موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو یہ اختیار دے دیا کہ امریکہ ان لمیٹڈ ڈالر چھاپ سکتا ہے، اور وہ ڈالر چھاپتا جائے گا اپنی ضرورت کے لیے بھی، باقی دنیا کی ضرورت کے لیے بھی، آئل کے ٹریڈ کے لیے بھی، یورپ کی معیشت کے لیے بھی، اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ ہی ان کی اکانومی کے اوپر ایفیکٹ ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایک ایکسپینشنسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انوائرمنٹ پچھلے کوئی 40 50 60 سال سے کریٹ کی ہوئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں، امریکہ کے ان لمیٹڈ وسائل ہیں، امریکہ کی جو کیپیسٹی ہے انڈسٹریل مائٹ بلڈ کرنے کی، ویجز دینے کی، اپنی ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ کی، اس کے بعد جنگیں لڑنے کی. پچھلے 20 سال سے 9/11 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مہنگی جنگیں لڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کی معیشت کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا. وہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا امریکہ کے ڈالر چھاپنے کے میکنزم کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. پورا یورپ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کس فارم میں؟ دونوں چیزیں. ایک تو آپ کی دنیا کی ریزرو کرنسی ہے، اس کے بعد پیٹرو ڈالر، یعنی کہ پیٹرول اور پیٹرو کیمیکل کا جتنا کاروبار ہے وہ سارے کا سارا ڈالر میں ہی ہوتا ہے. اب تو اس سے آگے بات چلی گئی کہ جتنی بھی دنیا کی کموڈٹی مارکیٹ تھی وہ بھی ڈالر میں ہی ٹریڈ ہوتی ہے. سو یہ وہ بلینک چیک تھا جو یو ایس کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ فیڈرل ریزرو کو پوری دنیا نے دیا کہ آپ جتنے ڈالر چھاپ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو امریکہ آج جہاں تک پہنچا ہے اس میں بیسیکلی ان کی ہوشیاری، ان کی عقل مندی، ان یہودیوں کی پلاننگ اور پوری دنیا محنت کر کے ان کو سپورٹ کر کے یہاں تک لائی ہے. سو اس سے وہ کنیکشن بھی نکلتا ہے کہ اگر یہ پورا نظام چند یہودی فیملیز کا بلڈ کیا ہوا ہے اور ان کا کنٹرول امریکہ کے فیڈرل ریزرو کے اوپر ہے، جس کا کنٹرول امریکہ کی منی پروڈکشن پہ ہے یا منی کی سپلائی کے کنٹرول پہ ہے. سو بنیادی طور پہ پھر ہوا یہ کہ پوری دنیا نے جو محنت کی، اپنے جو وسائل جمع کیے، اپنی ساری کی ساری فائنینشیل کیپیسٹیز بلڈ کیں، الٹیمیٹلی انہوں نے وہ ساری سرنڈر کیں ان فارم آف یو ایس ڈالرز. اور وہ یو ایس ڈالرز کا جو کنٹرول میکنزم ہے وہ انہی تھوڑی سی فیملیز اور انہی جوئش ہینڈز کے پاس موجود ہے. یہ وہ ان لمیٹڈ پاور تھی جو ان کے پاس موجود ہے، پہلے بھی تھی اور آگے بھی رہے گی. اور دنیا جس طرح ایوالو ہو رہی ہے اب، تو اس کے اور زیادہ آپ کو شواہد اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز اب ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی. سو یہ ایک پورا ایک ایوولوشن کا پروسیس تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایوالو ہوا تو اس میں ہمیں دو ٹرینڈز نظر آتے ہیں. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں منی لینڈرز اور سود کا کاروبار اور ربا کا کاروبار جو ایوالو ہوا حضرت عیسیٰ کے ٹائم سے لے کر، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 17 سینچری میں وہ جوئش فیملیز نے اس کو اور زیادہ آرگنائز کیا. اس کے بعد وہ منی لینڈرز سے کنٹری لینڈرز بن گئے،
جہاں سے بیک گراؤنڈ بنا ڈونر ایجنسیز IMF اور ورلڈ بینک جیسی آرگنائزیشنز کا، اور اس کے بعد وہ آرگنائزیشنز بنی بھی، فیڈرل ریزرو بنا، اور پھر ایوالو ہوتے ہوتے US ڈالر کا گولڈ سٹینڈرڈ سے ڈی لنک ہونا، اور ڈی لنک ہونے کے بعد پھر اس کے بعد US ڈالر کا ریزرو کرنسی بننا، ریزرو کرنسی بننے کے بعد اس کا پیٹرو ڈالر کی شکل اختیار کرنا. یہ سارے کچھ ٹرینڈز بلڈ کر رہا ہے. ہم نے تھوڑا سا ان ٹرینڈز کو دیکھنا ہے اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں. اور وہ ٹرینڈ ہے کیا؟ دیکھیں، US ڈالر کو آپ نے ان لمیٹڈ کیپیسٹی دے دی ہے ٹو بلڈ اپ ڈیٹ، یعنی قرضہ لینے کی کیپیسٹی یا پھر نوٹ چھاپنے کی کیپیسٹی تقریباً ان لمیٹڈ ہے، جو کہ ہم نے ساری دنیا نے ان کو دی ہے اس فارم میں کہ آج وہ ہم سب کی ریزرو کرنسی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو ایک کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ جو قرضے کی وہ مقدار جو US اکانومی میں بلڈ اپ ہو رہی تھی، وہ اس وقت کہاں سے کہاں یا کیسے ایوالو ہو کے کدھر تک پہنچی ہے، آج ہماری پوزیشن کیا ہے. اگر ہم 2001 یعنی یہ 9/11 کا ٹائم پیریڈ اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے سامنے جو فگر آتی ہے وہ US اکانومی کا جو ٹوٹل ڈیٹ یعنی ٹوٹل قرضہ تھا وہ تقریباً $6 ٹریلین تھا. اور ہم اس پیریڈ کو اگر ایوالو کریں اور آج ہم 2020 یعنی کہ تقریباً 20 ایئرس کے سپین میں ہم دیکھیں، جس میں یہ ساری جنگیں جو ہمارے سامنے رہی ہیں، عراق وار رہی ہے، افغانستان کی جنگ رہی ہے، سیریا رہا ہے، پھر یہ آج یمن ہے اینڈ سو آن، یہ جتنی بھی جنگوں کا ایک پورا فیز جو چلا ہے، اس وقت 2020 میں US اکانومی کا جو ڈیٹ ہے وہ $24 ٹریلین ہے. یعنی کہ 2001 کے $6 ٹریلین سے آج یہ $24 ٹریلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ ہم ابھی بات کریں گے. کیونکہ یاد رکھیں کہ US جب قرضہ لے رہا ہے یا کوئی بھی اینٹی، ایک انڈیویجول یا کمپنی جب قرضہ لیتی ہے، جب وہ ایک حد سے زیادہ قرضہ لے چکی ہو تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی معیشت کو کوئی ہٹ لگی تو وہ اس قرضے کی انسٹالمنٹ یا انٹرسٹ کو واپس دینے کے قابل نہیں رہے گا اور وہ ڈیفالٹ ہوگا یعنی دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس حد تک مقروض ہوگا کہ اس کے پاس انکم جنریشن کی کیپیسٹی ہی نہیں رہے گی. تو اس کو ذہن میں رکھیں، پھر ہم اس پہ دوبارہ آتے ہیں کہ 2001 میں تقریباً US اکانومی کا $6 ٹریلین کا ڈیٹ تھا، اور آج 2020 میں یہ 24 یعنی $24 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرنسی کی مائیگریشن ہے یہ شروع ہوئی تھی گولڈ سے. گولڈ سے ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ سٹیپ میں گولڈ سٹینڈرڈ ختم کیا اور پیپر کرنسی یعنی فیٹ کرنسی پہ آ گئے. اب آج جو ہم ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں آگے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیپر کرنسی کو بھی ختم کر کے پیور الیکٹرانک کرنسی کے اوپر دنیا شفٹ ہونا چاہ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ پلان بن رہا ہے کہ پیپر کرنسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، یہ بھی ایک ایولیوشن ہے یا بھی ایک پروسیس ہے جو بڑا دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے. گولڈ کا پرابلم کیا تھا؟ گولڈ کیونکہ فزیکل فارم میں موجود ہے تو جب تک گولڈ کی ایک مقدار ہے آپ اس سے زیادہ گولڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر آپ کی کرنسی بھی لنکڈ ہے تو اس کی بھی کچھ حدیں ہیں، اس سے زیادہ آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے فزیکل گولڈ ہے. اگر کوئی سوچ یا کوئی ایسے ہاتھ موجود ہوں جو کہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے ان لمیٹڈ پیسہ پروڈیوس کرنے کا، اور وہ پیسہ ایسا ہو جس کی ویلیو بھی برقرار رہے اور اس پروڈکشن کی طاقت ہمارے پاس ہو اور اس کو لوگ آنر بھی کریں، تو یہ جو کیپیسٹی ہے اس کے لیے وہ اس گولڈ کے لنکیج کو توڑنا ضروری تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں یورپین اینڈ US ڈالر کو ڈی لنک کر دیا گیا گولڈ سٹینڈرڈ سے. اب آپ کے پاس وہ سچویشن آ گئی جو آج موجود ہے US ڈالر کی، اور US کے اندر ڈیٹ کا جو بلون ہے 6 ٹریلین سے 24 ٹریلین. اب ہم اس سیناریو میں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک فزیکل امپیئرمنٹ موجود ہے، یعنی ایک بندش انہی لوگوں کے پاس یا اسی سوچ کے پاس ہے کہ پھر بھی ہمیں کاغذ کی فارم میں کچھ نہ کچھ پیسہ تو پرنٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک ہیسل ہے. اب اگر یہ سوچ ہو کہ ہم اس سے بھی جان چھڑا لیں
اور اس کی بھی حیثیت ختم کر کے ایبسلیوٹ کنٹرول اینڈ ٹوٹل کنٹرول آن اکنامکس، فائنانس، منی اینڈ انڈیویژولس کرنا ہو تو پھر ہمیں شفٹ ہونا چاہیے پیور الیکٹرانک منی میں، یعنی کہ ہر انڈیویژول کے پاس ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو، اس کے پاس ایک کارڈ ہو یا اس کے پاس کوئی مائکرو چپ ہو اور اس کا ایک بینک اکاؤنٹ ہو جو کہ پیچھے بینکس کے ساتھ لنک ہوا ہو، اور جو اس کے وسائل ہوں گے وہ وہیں پہ ہوں گے، رجسٹرڈ ہوں گے، جس وقت آپ چاہیں گے اس کو کیپچر کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، اس کی حیثیت کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو ٹریس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایبسلیوٹ کنٹرول۔ اور جو پیسے کی پروڈکشن ہے وہ بھی آپ پیچھے اکاؤنٹس میں کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ویزیبلٹی بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہوگی، عوام الناس کے سامنے موجود نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہ منی سپلائی کی بھی جو ایک بندش تھی اس کو بھی ختم کر دیا وائل مائگریٹنگ ٹورڈز الیکٹرانک کرنسی۔ تو یہ دو ٹرینڈز ہیں، ایک ڈیٹ کا ٹرینڈ ہے اور الیکٹرانک کرنسی کا ٹرینڈ ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس وقت ہم ایک ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈز آگے اپنی اگلی شکل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس وقت کے سیناریو کو دیکھیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو ہم اختتام سے پہلے چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ اس پہ سوچیں اور تدبر کریں۔ دیکھیں، اس وقت ہم نے دو ایونٹس کو ساتھ ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ ایک، آئل مارکیٹ میں آئل کی پرائس کریش ہوئی ہے، یعنی کہ آئل اگر $70-80 بیرل ٹریڈ ہو رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ آئل کی پرائس جو ہے آلموسٹ زیرو اور نیگیٹو میں بھی چلی گئی جو ان کی فیوچرز مارکیٹ تھی، اور اس وقت بھی آئل کی پرائس $10 سے $20 کے بیچ میں ویری کرتی ہے، اور چانسز یہ ہیں کہ شاید یہ $10 سے بھی نیچے چلی جائے۔ سو ایک ڈرامیٹک کریش اینڈ ڈراپ ان دا آئل مارکیٹ، ایک طرف ہم نے یہ ایونٹ دیکھا، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ جو کووڈ-19 کی پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے جو گلوبل اکانومی ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے، اور بالخصوص یو ایس اکانومی ہٹ ہو رہی ہے۔ اب جو سیناریو میں بلڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو رسک لیول ہے فائنینشیل مارکیٹس کا اور اکانومیز کا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی آپ کو ایک انڈیکیشن ملتی ہے جب آپ سائٹ پہ گولڈ کی پرائس کو دیکھیں کہ جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اس کو ایز اے سیف ہیون، یعنی کہ ایک سیکیورٹی اور سیفٹی کی جگہ تصور کرتے ہوئے اس میں اپنے پیسے کو پارک کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا رسک کیوں بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکی ڈالر، یو ایس ڈالر جو ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ اگر یو ایس ڈالر کو دو چیزیں جو سپورٹ دیتی تھیں، یعنی کہ گلوبل اکانومی، کیونکہ یہ ایک دنیا کی ریزرو کرنسی تھی جو کہ اس کو اٹھائے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان لمیٹڈ قرضے لیتے تھے، پیسہ پروڈیوس کرتے تھے اور ان کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا ان کی معیشت کو، اور ساتھ ساتھ جو آئل ٹریڈ ہے، یہ دونوں چیزیں اس کی سپورٹ دیتی تھیں یو ایس ڈالر کو۔ آئل مارکیٹ بھی کریش کر گئی اور کرونا کی وجہ سے گلوبل اکنامک ریسیشن بھی بلڈ اپ ہو گیا، اور یہ ریسیشن امریکہ کے اندر بھی بہت تیزی سے بلڈ ہو رہا ہے جو کرونا کا کیس اور پینڈیمک امریکہ کے اندر بڑھ رہی ہے۔ تو اب آپ ذہن میں رکھیں، امریکہ کا 6 ٹریلین سے 24 ٹریلین کا ڈیٹ ایک ایب نارملی ہائی ڈیٹ ہے۔ یہ ڈیٹ سسٹین ہوتا تھا معیشت کی وجہ سے اور پیٹرو ڈالر کی وجہ سے۔ اگر معیشت کے اوپر ڈینٹ آئے گا، پیٹرو ڈالر پہلے ہی کریش کر گیا، تو جس چیز کو سب سے زیادہ رسک ہے وہ بیسیکلی یو ایس ڈالر یا یو ایس کرنسی ہے۔ اور اگر ہم ایسے ایونٹس فیوچر میں آتے ہوئے دیکھیں جس میں کسی وجہ سے یو ایس ڈالر کریش ہو جائے، تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کی جو اکانومیز ہیں بشمول پاکستان، ود نو ایکسیپشن، تقریباً ساری دنیا کی اکانومیز ون بائی ون جو ہے وہ کریش ہو جائیں گی، کیونکہ یو ایس ڈالر پوری دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ سو یہ وہ ایک پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے آج ماڈرن ٹائمز تک ہم لے کے چلے اس انڈرسٹینڈنگ کو کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ شروع کہاں سے ہوا۔ اس میں بنیادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حزب الشیطان سے وارن کیا ہے، اس حزب الشیطان میں ان یہودیوں سے خاص طور پہ وارن کیا ہے جو کہ شیطان کے جو انسانوں کی شکل میں جو سب سے بڑے اعلی کار ہیں اور جو سب سے بڑے سپورٹرز ہیں۔ تو یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ ربا اور انٹرسٹ اور سود کے اوپر بیسڈ ہے،
اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ صرف کھلی جنگ ڈکلیئر کیا اپنے خلاف، بلکہ اس کی سختی سے ممانعت بھی کی، اور ہمارے بینیفٹ کے لیے کی کہ آپ اس کام میں نہ جاؤ کیونکہ اس میں آپ کے لیے تباہی ہے۔ اور جو چارج شیٹ لگائی وہ اتنی سخت تھی کہ شرک کے بعد سب سے بڑی چارج شیٹ اسی سودی نظام اور سودی کاروبار کے اوپر لگتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو اس پہ چارج شیٹ بہت سیویئر ہے، پھر حزب الشیطان کی سب سے بڑے کیڈر جو ہے وہ یہودی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ یہی یہودی ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو وہ منی لینڈرز اور گولڈ کے تاجروں کے سسٹم سے ایوالو کر کے، تو وہ جو راٹ چائلڈ فیملی تھی اس نے اس کو ماڈرن بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم کے اندر کنورٹ کیا، اس کے بعد یو ایس ڈالر کو کیسے ٹیک اوور کیا اور اس کو دنیا کی ریزرو کرنسی بنائی اور پھر ہمیں یہاں پہ پہنچایا۔ اور اب اگلا جو فیز ہے وہ کوئی بہت بڑی ٹرانزیشن کے ارلی سائنز کو دکھا رہا ہے۔ یہ ٹرانزیشن کیا ہوگی، یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ فیملیز کون ہیں اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں جو اپنی آگے آنے والی ایپیسوڈز ہیں اس میں کور کریں گے، تاکہ ہم ایک پوری بگر پکچر آپ کے سامنے کریٹ کر سکیں کہ آج کا یہ جو بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم ہے یا اکنامکس کا جو سسٹم ہے یہ کتنا خطرناک ہے، یہ کیوں ہمارے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی سختی سے اس کے اندر جانے یا اس کے اندر ڈیل کرنے سے ممانعت کی ہے وہ کیوں کی ہے، اور اس ممانعت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آگے آپشنز کیا ہیں۔ اب ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ حزب الشیطان کا ایک ٹول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناپسندیدہ چیز ہے، تو پھر ہم نے اس کے اندر سے کیسے ایوالو ہو کہ کس سسٹم کو ایوالو کرنا ہے تاکہ ہماری بچت بھی ہو، اس سسٹم سے نجات بھی ملے، ہماری جان بھی چھوٹے اور ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو راضی بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ انہی تھیمز کے ساتھ، انہی ٹاپکس کے ساتھ اور فردر ایلیبوریٹ کر کے ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈز میں۔ تب تک کے لیے کیوان انور کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ